معلومات کی دنیا میں خوش آمدید جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نے وہ سبسکرائب کر لیں ہم ایسے ہی پاکستان کے ہر شہر کی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چنیوٹ چنیوٹ دنیا بھر میں ہاتھ سے بنے لکڑی کے فرنیچر کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ علاقہ تاریخی اعتبار سے بھی کافی مشہور ہے۔ چنیوٹ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا ہے، جیسے 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے دور میں حاجبن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلال زبیری کی کتاب تاریخ جھنگ کے مطابق 242 قبل مسیح میں ہندو راجا اشوک کے دور حکومت میں جب یونانیوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کا نام سکت رکھ دیا۔ لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ قدیم دور میں ایک ہندو رانچندر ونی نے دریائے چناب کے کنارے سے و تفریح کی غرض سے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے کو اس زمانے میں آؤٹا وٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور اسی کی مناسبت اس علاقے کو چندر وٹ اچندر اوٹ کہا جانے لگا۔ معروف تاریخ دان اور تصویر جھنگ کے مصنف اسم خالد کے مطابق 180 عیسوی میں چین نے کشمیر کے راستے پنجاب پر حملہ کیا تو چنیوٹ کے علاقے میں بھی ایک مضبوط قلعہ بنایا اور اس کی نسبت سے ہی اسے چنیوٹ کہا جانے لگا۔ معروف مورخ یعقوبی کے مطابق محمد بن قاسم کے دور 711 عیسوی میں چنیوٹ کو جندور کہا جاتا تھا اور یہ صوبے کا درجہ رکھتا تھا۔ تاریخ دان کے مطابق محمد بن قاسم نے جب اپنے مفتوح علاقے کو 5 صوبوں ملتان، جندور، چینوٹ، روہری، شورکوٹ اور کوٹ کروڑ میں تقسیم کیا تو جندور چنیوٹ کے لیے ہزیم بن عبد الملک تمیمی کو یہاں کا گورنر بنایا۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب اس علاقے پر کوئی مسلمان گورنر مقرر ہوا اور اسے صوبے کا درجہ دیا گیا۔ واضح رہے کہ تمیمی خاندان ابھی بھی چنیوٹ میں آباد ہے۔ تاریخ فرشتہ جلد دوم میں عتبہ ابن اشیر اور البیرونی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں چنیوٹ کا رقبہ ایک جانب کوہستان تک پھیلا تھا اور دوسری جانب بوڑ سلیمان سے سندل بار، کچھی اور وچھن تک تھا۔ تصویر جھنگ کے مصنف اسم خالد کے مطابق سلطان محمود غزنوی کے بعد غوری، خلجی اور تغلق خاندانوں نے بھی چنیوٹ پر حکومت کی۔ ان حکمرانوں کے ادوار میں پنجاب کے علاقوں میں مختلف انتظامی تبدیلیاں کی گئیں جس کے بعد ریاست چنیوٹ سے بہت سے علاقے الگ ہو گئے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ لودھی خاندان نے جب 1462 عیسوی میں سیالوں کو جھنگ کی حکمرانی عطا کی تو ان کی نظر چنیوٹ پر رہنے لگی، کیونکہ اس علاقے میں مغل حکمرانوں نے بہت سے قلعے، فوجی چوکیاں اور استبل تعمیر کروا رکھے تھے۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ علاقہ کافی اہمیت کا حامل تھا۔ اسم خالد لکھتے ہیں کہ جھنگ کی ریاست مال گزاری لاہور کے گورنر کو ادا کرتی تھی۔ سیال خاندان کے 13ویں حاکم ولی داد خان نے گورنر لاہور کے نمائندے کو چنیوٹ آ کر مال گزاری ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد نواب ولی داد خان نے گورنر لاہور سے رابطہ کیا جس پر انہیں گردونوا کی تمام ریاستوں سے مال گزاری جمع کرنے کا اختیار نامہ مل گیا۔ اس طرح چنیوٹ مستقل طور پر جھنگ کا حصہ بن گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1800 عیسوی میں سردار گنڈا سنگھ کے بھتیجے سردار وسو سنگھ نے سیالوں کے قلعہ دار انوپ سنگھ سے ساز باز کر کے اس پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ سیال حاکم عنایت اللہ خان کو اس سازش کا علم ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کے ہمراہ چنیوٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے وسو سنگھ کو وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا جبکہ انوپ سنگھ کو قتل کر دیا۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے سکھوں نے 1801 میں چنیوٹ پر دوبارہ حملہ کیا اور چنیوٹ کو فتح کرنے کے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ صغیر میں انگریزوں کی حکمرانی کے بعد جب جھنگ کو ضلع بنایا گیا تو چنیوٹ اس میں شامل کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد 2009 تک یہ جھنگ کا حصہ رہا لیکن اس کے بعد یہ الگ ضلع بن گیا۔ اس کی 3 تحصیلیں ہیں جن میں چنیوٹ، بھوانا اور لالیاں شامل ہیں۔ یوں تو چنیوٹ میں کئی مذہبی اور ثقافتی اور تاریخی مقامات ہیں، لیکن بادشاہی مسجد چنیوٹ، عمر حیات کا محل، دریائے چناب کا پل اور حضرت بو علی قلندر کی چلاگا کافی مشہور مقامات ہیں۔ بادشاہی مسجد چنیوٹ جو کہ بادشاہی مسجد لاہور کی طرز پر بنائی گئی ہے، چنیوٹ کی خوبصورت اور قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔
इसे 5वीं मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वज़ीर सादुल खान ने 17वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया। मस्जिद मुकम्मल तौर पर पत्थर की बनी हुई है। इसके तमाम दरवाजे लकड़ी के बने हुए हैं और आज तक इसके दरवाजे बगैर टूट फूट के अपनी जगह कायम है। शाही मस्जिद चनियोट का फर्श सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। मस्जिद के सहन का फर्श संगमरमर से बना था। इसे 2013 में संगमरमर से ईंटों के फर्श में तब्दील कर दिया गया। ताहम मस्जिद का अंदरूनी फर्श अभी तक संगमरमर का ही है। मस्जिद के सामने मौजूद शाही पार्क मस्जिद के हसन में इजाफा कर देता है। चनियोट का पुल चनाब नगरपाल कंक्रीट से बना एक पुल है जो चनियोट में दरियाए चनाब पर वाक़े है। ये 520 मीटर लंबा है जबकि 17.8 मीटर चौड़ा है। ये ख़त्म नबूवत चौक से 4.6 किलोमीटर और चनियोट रेलवे स्टेशन से 3.3 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस इलाके में मौजूद तारीख़ी इमारतें जो वक्त के साथ साथ खस्तगी की तरफ जा रही हैं, जितनी बड़ी तारीख़ और इमारतों की तादाद यहाँ है, इतनी ही तवज्जो मुतल्लिका महकमों और हुकूमती इदारों को इसकी तरफ होनी चाहिए, जो कि ना होने के बराबर है।